جو ذاتی المیوں سے اوپر اٹھ کے ہے اس کے ذہن کا یہ سوال ہے کہ کائنات کہاں سے ہے، کیسے شروع ہوئی ہے، حیات کا آغاز کیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے. یہ جو پرسنل پرابلم آپ نے کہا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایڈریس کرنا، کیونکہ آئنسٹائن جو تھا وہ خدا پہ تو یقین کرتا تھا، اسپینوزا کے گاڈ پہ، لیکن کہا کرتا تھا کہ آئی ڈونٹ بلیو ان پرسنل گاڈ. آج کل بھی جو بڑے ذہین و فہیم قسم کے لوگ ہیں ان کا خیال یہاں تک پہنچنے کے قریب ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک اعلیٰ درجے کی ذہانت کار فرما ہے، لیکن کیا وہ پرسنل ہو سکتی ہے؟ دیٹ از دی کوسچن، کہ وہ پرسنل ہو سکتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پرسنل، ٹھیک ہے، میرا مسٹر مائی پرسنل، ٹھیک ہے، کہ مجھے جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی وہ ہوئی ہی ایکچولی فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی آغاز جو تھا وہ پرسنل فیلنگ سے تھا کہ ہی از پرسنل. قرآن میں کہتا ہے کہ میں قریب ہوں، دعا سنتا ہوں، اور نبیوں کو اب سنتے ہیں ان ربی قریب مجیب، ان ربی غفور رحیم، ان ربی علی کل شیء حفیظ. تمام انبیاء یہ کہتے نظر آتے ہیں میرا رب ہر چیز سے حفاظت کرنے والا، میرا رب بخشنے والا رحیم، میرا رب قریب دعا سننے والا. تو آپ نے یہ کہا کہ اتنا عرصہ ہم دعائیں کرتے ہیں اور سنتا نہیں. تو ایک حدیث ہے کہ جو دعائیں تم اس دنیا میں مانگتے ہو جو قبول نہیں ہوتی وہ رائے گاہ نہیں جاتی، وہ خدا کے ہاں ہیں، تمہیں ان کی جزا دی جائے گی. ایک تو یہ پہلا. دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ اگر حضور کے ایک حدیث بھی سن لیں، کا قول بھی سن لیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے اس دعا سے محفوظ رکھ جو قبول نہ ہو. اس میں حکمت کے خزانے پوشیدہ. اب میں جو یہ خواہش کروں کہ میں بیسٹ ایتھلیٹ بن جاؤں ایٹ دس ایج، از اٹ پاسبل؟ کیا یہ ریزنیبل دعا ہے؟ خدا ایسا کر سکتا ہے، ڈونٹ ٹیک می رانگ، لیکن کیا یہ کوئی مطلب سلیم الطبع یا صحیح الدماغ یہ دعا کر سکتا ہے؟ میں خدا کو مانوں گا اگر میں بیسٹ ایتھلیٹ بن جاؤں. دس از رانگ. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ایسی دعا سے جس کو قبولیت حاصل نہ ہو. کیوں؟ وہ نا امید کرتی ہے، شک پیدا کرتی ہے. تو ہمیں دعا مانگنے سے پہلے کہتے ہیں ڈیزرو بیفور یو ڈیزائر. اگر میں یہ کہوں کہ میں، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ایک کامیاب وکیل بن جاؤں اور وہ لاء کالج میں نہ جائے، امتحان نہ دے، کیا وہ وکیل بن سکتا ہے؟ اس لیے میرے خیال میں دعا کے ساتھ کوشش اور دوا لازم ہے. اگر کوئی بیماری ہے کسی کو جو لا علاج ہے، اصحاب میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا. آپ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس گئے، وہ بیمار تھے تو بڑا بخار تھا، تو کہنے لگے لگتا ہے میں بچ نہیں پاؤں گا. انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ دعا کیجیے میں کوئی 100 سال مزید جیوں. تو حضور نے فرمایا کہ سعد ابھی تیرا وقت نہیں آیا. پھر انہوں نے کسی جنگ کا ذکر کیا جس میں آپ گئے. ٹھیک ہے. اب ایک اور صاحب کا قصہ سنیے. بزرگ تھے، بیمار تھے، حضور پاس گئے عیادت کرنے، دعا کی کہ اللہ تجھے شفا دے. ان بزرگ کو دیکھیے انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، یہ بیماری تو میری جان لے کر ہی چھوڑے گی. بڑی آپ لوگ ہاشمی صاحب تو وہ کھڑے ہو گئے، حضور کہا پھر تو ایسا ہی ہوگا. اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے. اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ سبجیکٹ کہ کس طرح ہم اپنی سوچوں سے بعض اوقات اپنے حالات میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں. یہ اٹس اے ڈیلیکیٹ سبجیکٹ، اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو لرن اینڈ انڈرسٹینڈ، بٹ اٹ از پاسبل. جب ہم سوچنا بہتر شروع کرتے ہیں، اچھا گمان خدا سے رکھتے ہیں، تھنگس چینج، تھنگس چینج. یہ بڑی اہم بات ہے. اگر آپ کی نیت خالص ہے اور آپ اچھی امید رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے بس مت بیٹھیں جو کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ نہیں کر سکتا، تیری بہتری کا کوئی چانس نہیں ہے. دے آر یور ریئل اینیمیز. شیطان جو ہے وہ نا امید کرتا ہے، آپ کو ڈسکریج کرتا ہے. لیکن اگر آپ، جیسے میں نے عرض کیا، سوچیں پازیٹیو اینڈ یو ورک آن دیٹ لائن، تھنگس چینج.
ایک نہیں، میں سینکڑوں مثالیں میرے ذہن سے گزر رہی ہیں لوگوں کی. I know them, they have changed just by thinking positively and working in that direction. صرف یہ ہے کہ اپنے اوپر اداسی کو طاری نہ ہونے دیں. میں نے قول پڑھا تھا کسی کا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ غم اور مایوسی اور ناکامی کے بادل سروں پہ آ جائیں، آنے دو، برسنے نہ دو. This is what I'm trying to make you understand کہ جب وہی خیال آپ پہ منفی، ناکامی کا، مایوسی کا حملہ آور ہو، بی الرٹ. جس طرح ایک آپ کے کمرے میں، گھر میں، لان میں کوئی اسٹرینجر گھس آتا ہے، یو واچ and you don't let them come in. Okay? But once you start entertaining them, sitting with them and taking their negativity as yours, you identify yourself with the negativity, then the game is lost. پھر آپ کی ہارنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ اتنی وہ ہوتی ہے ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈنگ کہ آپ بیٹھیں، سوچیں، پڑھیں، دیکھیں کہ کہاں ہم سے چوک ہوتی ہے، کہاں ہے جہاں ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں. اگر کوئی وقت گزر بھی گیا، ناکامیاں جو گزر گئیں ان میں تو لرننگ ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی ٹائم جو بچ گیا وہ آپ کیسے گزارتے ہیں.